جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق ہیں اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اولاد پر اور تمام مومنین پر اور تمام ایمان والوں پر. اسی لیے درود شریف کی فضیلت آتی ہے کہ درود شریف پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اور آپ کی جو فالوورس ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں. آئیے ہم آج کا پروگرام اللہ کی حمد اور درود کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ذاتی اور پرسنل مسائل سے آگے بڑھ کر ہم اپنے آس پاس پڑوس اور ماحولیات کے مسائل پر گفتگو کریں. یعنی عام طور سے علماء اور ائمہ کرام جو ہے وہ پرسنل بلیف اور ایمانیات، عقیدہ، اعمال، عبادات اور معاشرتی مسائل پر ہم گفتگو کرتے ہیں. لیکن تھوڑا سا اگر ہم دور آنکھ اٹھا کے دیکھیں تو ماحولیات کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ہمارے یعنی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. یعنی جیسے اگر ہمارے روڈ پر یا ہمارے گلی میں گندگی ہے اور اوپن سوئج ہے یا گندگی لوگ کچرا اور کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں یا کوڑا کرکٹ جلا دیتے ہیں، یہ سب چیزیں ماحولی آلودگی پیدا کرتی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ میں لاہور گزر رہا تھا راستوں پر، تو میں نے دیکھا کہ وہاں یہ قانون پاس ہو چکا ہے پنجاب میں کہ کوڑا کرکٹ میں آگ لگانا جرم ہے. یہ بالکل ایسی ہی قسم کی تعلیمات جب تک ہمارے معاشرے میں نہیں ہوں گی. اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظفوا افنیتکم، اپنے گھر اور دوار کو، گھر اور گھر کے آس پاس جو علاقے ہیں ان کو صاف رکھا کرو. نظفوا افنیتکم، فنا مانے جو انکلیوز ہوتا ہے گھروں کے سامنے، اور چاہے گلی ہو چاہے چھوٹا سا چبوترا ہو، اور غیروں کی طرح اسے گندا مت رکھو، کیونکہ ان گندگیوں سے کیڑے مکوڑے اور بیماریاں اور آلودگی پیدا ہوتی ہے. یہ سمپل چیز ہے. اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ النظافۃ من الایمان، پاکی صفائی جو ہے وہ ایمان کا اہم حصہ ہے. النظافۃ من الایمان. چنانچہ نماز پڑھنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں، گندگیوں سے پاک صاف کرتے ہیں پیشاب پخانے سے، اور پھر وضو کرتے ہیں جو ایک یعنی روحانی پاکیزگی کا طریقہ ہے. یعنی وضو کرنا جو ہے وہ استغفار کے مطلب میں ہے. یعنی جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو منہ جب دھوتا ہے تو آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ دھل جاتے ہیں. آنکھوں سے پانی جب ٹپکتا ہے تو گویا گناہ ٹپک جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہاتھ دھوتا ہے وضو میں تو ہمارے ہاتھ سے جو کچھ ہم سے قصور اور غلطیاں ہوئی ہوں یا کوئی چیز ٹچ کی ہو تو وہ دھل جاتی ہے. جراثیم تو دھلتے ہی ہیں. ظاہری پاکی تو ہے ہی، باطنی پاکی کی طرف توجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلائی ہے. اسی طرح پاؤں جب دھوتے ہیں ہم وضو کے لیے تو گویا ہم پاؤں سے کیے ہوئے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں. تو اسلام میں جو پاکی اور صفائی کا اور ماحولیاتی خیال کا جو حکم ہے اس کا تعلق ہمارے ایمانیات سے ہے، اس کا تعلق ہمارے یعنی روحانیات سے ہے. تو ایمانیات اور روحانیات ان دونوں سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ حصی اور پاکی صفائی جو ہے وہ گویا روحانی اور اندرونی پاکی صفائی اور توبہ کا مقدمہ ہے. یعنی وہ اس کا پری ریکوزٹ ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مدینہ کے ایک محلے کے لوگوں کی بڑی تعریف کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ قباء مسجد کے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ خوب اچھی طرح پاک صاف ہوں. تو تطہر عربی میں لفظ کہتے ہیں
تھارولی پاک ہونا، یعنی بہت ہی ڈیٹیل اور ڈیپ کلیننگ کے لوگ ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہیں اس کی وجہ سے جب ہم پاخانہ پیشاب کرتے ہیں، ٹوائلٹ جب جاتے ہیں، تو ہم ڈرائی چیزوں سے صفائی کرنے کے بعد پانی سے بھی صفائی کرتے ہیں۔ آج دیکھیے کہ پورا یورپ کے 27 ممالک جو ہیں پورے یورپی یونین میں، شاید ایک یا دو ملک ایسا ہے جیسے گریس، جہاں پر مسلمانوں کے تاثر کی وجہ سے ٹوائلٹ میں پانی سے دھونے کا رواج ہے فارغ ہونے کے بعد، پیشاب اور پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد، ورنہ 26 ممالک میں ابھی تک پانی سے صفائی کا، ہائیجین کا کانسیپٹ نہیں آیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جملے میں ان لوگوں کی تعریف کی کہ جو لوگ اچھی طرح اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں اپنے گندگی کی جگہوں پر، سوکھی چیزوں سے بھی اور گیلی سے، جیسے ٹشو کے بعد پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ پینڈیمک جب پچھلے سال لاگو ہوا ہے 2012 میں، تو کچھ لوگوں نے ایک سروے کیا تھا کہ کیا برٹش پبلک کو معلوم ہے کہ ٹوائلٹ ٹشو کے اوپر جو ہنگامہ ہوا تھا اور اس پر رش جو ہوا تھا، اس کے پیچھے کیا نفسیات تھی یہاں، اور مسلمانوں میں کیوں نہیں اس کی بہت وہ ہوئی؟ کیونکہ مسلمان جو ہے، تمام کے تمام مسلمان اپنے ٹوائلٹ میں لوٹا اور پانی کا استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے ٹشو کے اوپر فائٹ کرنا، ٹشو کو اسٹاک کرنا جو ہے اتنا ضروری نہیں تھا۔ تو یہ ایک فینومینا ہے جو میں، ایک چھوٹی سی بات ہے جس پہ توجہ دلا رہا ہوں کہ ہائیجین اور کلینلینس، اور یہ جو پوری وائرل انفیکشن ہوا ہے کووڈ-19 سے، یہ گویا ہاتھ دھونے اور سانس لینے اور ایک دوسرے سے اننیسیسری قریب رہنے سے اور ایک دوسرے کے ساتھ چھینکنے کے ذریعے، جو چھینکنے کے جو آداب ہیں حدیث شریف میں کہ جب بھی چھینکو تو اپنے منہ پر ایک کپڑا یا اس کو کور کر لو، یعنی اور العطاس من اللہ سبحانہ وتعالی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ جب وہ کوئی چھینکے تو اس کو یرحمکم اللہ کہے اور یہدیکم اللہ اس کے جواب میں کہے، اور جب چھینکے تو دوسروں کے اوپر نہ چھینکے بلکہ منہ پر کپڑا رکھ دے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائی تھی۔ برتن جب بھی رکھیں رات کو تو اس کو کور کر کے رکھیں، رات کو چراغ بجھا کے سوئیں، اور بستر اور لیٹنے کی جگہ کو رات میں جھاڑ کر لیٹیں، اور لائٹ بجھا کے، چراغ بجھا کے، کیونکہ اس کی وجہ سے خطرات، ماحولیاتی خطرات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ صفائی ستھرائی کا جو تصور ہے اسلام میں، وہ گویا ہمارے ماحولیات تک بھی پھیلتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے بھی اگر کوئی ایسی چیز مل جائے جو کسی کو نقصان دے یا کسی کے لیے ہرڈل بنے، کسی کو گرنے کا سبب بن جائے، تو اس کو ہٹا دو۔ تو اگر ہم سانس لے رہے ہیں اور گاڑی چلا رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم ایسی گاڑی چلائیں، ایسے کار چلائیں جو لیس پولوٹنگ ہو، زیرو ایمیشن ہو یا ہائیبرڈ ہو۔ زیرو ایمیشن ہونا گویا یہ ماحولیاتی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور دوسروں کو سانس کی تکلیف نہ ہونے پائے، آسما اور دوسری، اس کا خیال رکھنا ہے۔ چنانچہ آج کل حکومتیں بھی اس طرف توجہ دے رہی ہیں اور یہ قانون کے ذریعے اس کی کوشش ہو رہی ہے، اور آج کل تو صرف ٹیکسوں میں انسینٹیو کر کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ زیرو ایمیشن کی طرف آئیے۔ زیرو ایمیشن زون بنائے گئے ہیں، اور ڈیزل ایمیشن زون ابھی بھی اکتوبر اسی مہینے سے شروع ہوا ہے، پچھلے مہینے سے شروع ہوا ہے کہ لندن میں گویا ڈیزل جو کاریں آئیں گی اس کی وجہ سے ان کو ایڈیشنل ٹیکس دینا ہوگا۔ تو گویا مختلف ترغیبی اور ترہیبی ذریعوں سے ماحولیات کو امپروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جس طرح ہمارے اپنے گھروں کے اندر صفائی ضروری ہے، باتھ روم میں صفائی ضروری ہے، گھر کے باہر
آنگن میں اور فٹ پاتھ پہ صفائی ضروری ہے، جس طرح کہ ہم اپنے ہاتھ پیر اور منہ اور باڈی کو دھوتے ہیں وضو اور غسل کی شکل میں، اور وہ صرف حصی نہیں بلکہ روحانی طور سے بھی ہم گویا توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کو تکلیف دی ہو یا گناہ کیا ہو ان چیزوں سے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما، تاکہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہم پورے گناہوں سے پاک صاف ہوں اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کی دعا کریں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہوئی کہ پاکی، صفائی اور ستھرائی، راستے سے تکلیف دہ اور مضر چیزوں کا ہٹانا اور اپنے ماحولیات کی صفائی رکھنا، یہ بنیادی تعلیمات، اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے۔ بدقسمتی سے آج کل مسلمانوں کے ساتھ یہ ریپوٹیشن لگ گئی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے پاکی صفائی، فزیکل پاکی صفائی کے بارے میں ذرا بے حس ہوتے جا رہے ہیں اور خیال نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارا دین جو ہے بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ ایمان کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، یعنی ناقابل تقسیم حصہ ہے پاکی صفائی، فزیکل پاکی صفائی، ہائیجینک، اور اندرونی پاکی صفائی جس میں یعنی گناہوں سے توبہ کرنا، دوسروں کو تکلیف نہ دینا، اس کے علاوہ دلوں کی پاکی صفائی، یعنی ہمارے دین میں تو پاکی صفائی کا اتنا اہتمام ہے کہ دلوں میں بھی کسی کے خلاف نہ نفرت ہو، نہ کسی سے بغض ہو، نہ کسی کو تکلیف دینے کا خیال ہو، دشمنی ہو۔ ان سب چیزوں سے بھی جب ہم پاک صاف ہوں گے تبھی اچھے مسلمان ہوں گے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہو کہ اس کا دل پاک و صاف ہو، جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اے بندے، اے مسلمان، اگر تم صبح اور شام ایسا کر سکو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض، عداوت، نفرت اور کینہ نہ ہو تو ایسا کر لو۔ یہی ہمارے لیے پاکی و صفائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ گویا الٹیمیٹ پاکی صفائی ہے کہ دلوں سے کینہ، کپٹ، حسد، جلن اور غیبت، اور زبانوں سے ہم اپنی زبانوں کو پاک کریں غیبت سے اور کسی پر الزام لگانے سے، گالم گلوچ سے، زبانی یعنی وربل ابیوز جو ہے، یہ بھی ایک ماحولیاتی آلودگی ہے۔ تو ہمارے دین میں تو ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ صرف دنیا ہی تک محدود نہیں ہے، آخرت تک کی پاکی صفائی کا خیال ہے کہ نہ کسی کو زبان سے تکلیف دو، نہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف دو، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام افضل، قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کون سا اسلام کا پارٹ اچھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ، دوسرے انسان محفوظ ہوں، یعنی وہ نہ وربل ابیوز کرتا ہے نہ فزیکل ابیوز کرتا ہے کسی کو۔ اور پڑوسیوں کا حقوق تو آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی اتنی تاکید کی کہ میں یہ سمجھ بیٹھا کہ اس کو وراثت میں بھی حصہ مل جائے گا، یعنی وہ پڑوسی جو ہے وہ اتنے وہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی پرسنل ہائیجین، پرسنل صفائی، اپنے گھروں کی صفائی، گھروں کے آس پاس کی صفائی، فٹ پاتھ کی صفائی، اپنے گارڈن کی صفائی، اس کے بعد ہم اپنے محلے اور جو ویسٹ ہے، یعنی جو ہمارے گھروں سے غلاظت اور گندگی نکلتی ہے، اس کے لیے جو پورا سسٹم ہے یعنی سیوریج کا، وہ بڑے بڑے شہروں میں تو ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبات اور دیہاتوں میں ابھی تک اس کا سسٹم نہیں بن سکا ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن اور بیماریاں جو ہیں عام ہیں، اور ہم دواؤں پر تو خرچ کر لیتے ہیں حکیم ڈاکٹر کے پاس جا کر، لیکن پریونٹیو میجر جو ہے، یعنی گندگی سے بچ کر بیماری سے بچنے کے لیے جو ترکیبیں ہیں اس پر ہم زیادہ توجہ اور غور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی طبی اور جسمانی
صحت کا، یعنی ذہنی صحت اور روحانی صحت کے علاوہ عام طور سے ہمیں وہ احادیث سامنے آتی ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری روحانی اور ہماری جسمانی طبی صحت کا بھی خیال رکھا ہے. زیادہ تر وہی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن ہماری جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کے لیے جتنے کتاب الطہارت ہے، تمام حدیث اور فقہ کی کتابیں شروع ہوتی ہیں کتاب الطہارت سے، یعنی پاکی صفائی، وضو، استنجا کے مسائل اور نجاست کے مسائل اور نجاست کی جتنی قسمیں ہیں اور اس کی سب چیزوں سے یہ شروع ہوتا ہے، تاکہ دنیا میں اگر ہم ہیلتھی اور طاقتور اور صحت مند نہیں ہوں گے تو ہم آخرت کے لیے بھی کوئی کام نہیں کر سکتے. تو روحانی صفائی جو ہے اس سے پہلے اور اس سے زیادہ اہم ہماری حسی صفائی اور ہماری ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. چنانچہ ہم اگر یہ سب چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو جیسے کہ میں چیپلنسی میں جب میں ہاسپٹل میں آیا جایا کرتا تھا تو یہ بتایا گیا کہ ایک خاص قسم کی وائرس ہوتی ہے جو سانسوں کے ذریعے انسانوں کو انفیکٹ کرتی ہے. یہ کووڈ سے بہت پہلے، یعنی 10-15-20 سال پہلے کی بات ہے. اس کو MRS کہتے ہیں، MRSA. یعنی وہ وائرس جو ہے صرف مریضوں کو اور ہسپتال میں ہی ایک دوسرے کو انفیکٹ کرتی ہیں. چنانچہ اس کے لیے پھر ہاتھوں کو دھونے کا اہتمام، ہر جگہ ہاتھ دھونے کے لیے، آج کل ورک پلیس میں بھی ہاتھ دھونے کے لیے کہا گیا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی فرمایا کہ جب بھی جیسے ہی نیند سے اٹھو پانی کے اندر ہاتھ مت ڈالو جب تک کہ ہاتھ دھو نہ لو. فلا یغمسن یدہ فی الاناء. تو سب سے پہلے اٹھتے ہی پہلے ہاتھ کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بہت اس میں ریزن دیے گئے ہیں. پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کو صاف کر لو، پھر پانی نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالو. تو صبح سے لے کر رات سونے تک 10 مرتبہ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھونے کا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے کے اٹھنے کے بعد اور استنجا کے بعد، اور بھی بہت سارے ایسے ہیں. تقریباً علماء نے اس کی بہت پوری ڈیٹیل بنائی ہے کہ کتنی جگہوں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھونے، ہینڈ ہائیجین کا تصور پیش کیا ہے. سب سے اٹموسٹ آج کل ہاسپٹل میں چند سالوں سے اس کا رواج بڑھ رہا ہے اور اس کی اہمیت دی جا رہی ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں ہیلتھ اینڈ ہائیجین اینڈ کلینلینس، فزیکل، اسپریچول اینڈ ہیلتھ کلینلینس کی طرف جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ دلائی تھی. یہاں تک کہ میڈیکل ہسٹری میں آتا ہے کہ تقریباً 100 سال پہلے، 100-150 سال پہلے ڈاکٹر حضرات بھی جو میڈیکل پریکٹس کرتے تھے اور ہاسپٹل میں ورک کرتے تھے وہ بھی ہاتھ دھونے کے قائل نہیں تھے. یہاں تک کہ انفنٹ مورٹیلٹی، یعنی چائلڈ برتھ کے بعد بچے جو ہیں انفیکشن سے مر جاتے تھے اور یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کیوں مر گئے. بعد میں پتہ لگا کہ جب یہ مائکروسکوپ ایجاد ہوا کہ بھائی بغیر ہاتھ دھوئے ہوئے، بغیر کلینلینس کے جو مختلف مریضوں کو ہینڈل کر رہے تھے ڈاکٹر حضرات، اس کی وجہ سے انفیکشن کراس ہو رہا تھا اور بچے مر جا رہے تھے. چنانچہ استنبول سے آئی ہوئی ایک نرس نے اس بات کا یہاں پروٹوکول پیدا کیا، جو ایک خاتون کے نام ہے، کہ استنبول سے آئی ہوئی ایک نرس، انہوں نے یہاں انگلینڈ میں اور یورپ کے دوسری جگہوں پر ہینڈ ہائیجین کو 1860 یا 70 کی دہائی، یعنی آج سے تقریباً 150 سال پہلے، جب جرم وغیرہ، جرم اور وائرسز کا انکشاف نہیں ہوا تھا، تو پہلی مرتبہ یہ بتایا گیا. چنانچہ یہ کراس کنٹامنیشن کی جو بیماریاں تھیں وہ مسلم ممالک میں، مسلم ایریاز میں کم تھی. آج بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی جو ایریا ہیں، اس میں ان کمیونٹیز میں جن کے یہاں پاکی صفائی اور کلینلینس کا وہ تصور نہیں ہے جو مسلمانوں میں ہے، ان کے یہاں انفنٹ مورٹیلٹی بہت ہے. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ خاص طور سے دنیا کے سیکنڈ بڑے ملک آبادی کے لحاظ سے چائنا کے بعد جو ہے وہ انڈیا ہے، اور وہاں پر
جو ہے ٹوائلٹ اور ٹوائلٹ کی فیسلٹی اور ٹوائلٹری ہائیجین کا ایک پورا سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے کمپین چلی، کیونکہ معلوم یہ ہوا کہ بچے 5 سال 7 سال کی عمر پہنچتے پہنچتے ان میں مورٹیلٹی بہت بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہیلتھ اینڈ ہائیجین جو ہے خاص طور سے یہ جو کلیننس کی ہائیجین ہے، ٹوائلٹری ہائیجینس ہیں، اس کا اہتمام نہیں تھا، چنانچہ پورے ملک میں اس کی کمپین چلائی گئی، اور خاص طور سے مسلم اور نان مسلم کا یہ اسٹیٹسٹیکل ڈفرینس موجود تھا۔ تو میں یہ صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ہیلتھ اور ہائیجین اور پاکی صفائی کے غیر اہتمام سے جہاں فزیکل اور بیماریوں کی بڑا ہوتی ہے، وہیں سے کمیونٹیز کے لیے بھی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بات اب مختصر کروں کہ پرسنل ہائیجین اور فزیکل ہائیجین، پریونٹیو ہائیجین جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یعنی بچنے کی جو ترکیبیں ہیں، بیماری لگنے ہی نہ پائے، شروع ہی نہ ہونے پائے، جس کی تعلیمات ہمارے اسلام میں وضو، غسل، طہارت اور جو کھانے پینے کے نظام کے سلسلے میں جو ہدایات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے سنا ہوگا شمائل ترمذی کے بیان میں کھانے کے سلسلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہر طریقے سے ہیلتھی اور ہائیجینک ہے، اور اللہ کی شکر گزاری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ کھانے کے ہیئت، کھانے کے آداب، اور کھانے کے سے پہلے ہاتھ دھونا اور بعد میں ہاتھ دھونے کا جو تصور ہے وہ ایک یونیک ہائیجینک اور میڈیکل ایڈوائس کا تصور ہے۔ تو آئیے اس سے ہٹ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پرسنل ہائیجین اور انوائرمنٹل ہائیجین کے علاوہ اب ہم ماحولیاتی ہائیجین کی طرف آتے ہیں، جیسے زمین ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے، اور پورے عرب میں زیادہ سے زیادہ صحرائی زمین ہے، جس میں قابل زراعت زمین کم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مکے کے بارے میں کہا ہے بوادن غیر ذی زرع، ایسی جگہ پر مکہ ہے جہاں پر کھیتی اور اگنے کا کوئی تصور نہیں ہے، غیر ذی زرع۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا اعلان فرما دیا کہ جو بھی کسی زمین کو کھیتی باڑی کے اس کے قابل بنائے گا اور اس پہ کام شروع کر دے گا، وہ زمین کا مالک ہو جائے گا۔ من احیا ارضا مواطن فہی لہو، جو بھی ایک صحرائی زمین کو، شوری زمین کو قابل کاشت بنائے گا، وہ اس کا مالک ہے۔ لیکن ماشاءاللہ ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور اردو اسپیکنگ جو ممالک ہیں، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہروں کے ذریعے پانی اور ہر چیز کا انتظام کیا ہے، لیکن وہاں پر بھی انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن یعنی ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ کیمیکل سے، کیڑے مار دواؤں سے، اور پیسٹیسائڈ کے علاوہ جو کھاد ہے اس کی وجہ سے زیر زمین پانی اور زمین کی اگنے کی صلاحیتیں، زرعی کم خیزی اور ناپیدا اور وائلڈ لائف کا ڈسٹرکشن جو ہے وہ اس قدر ہو رہا ہے کہ گویا ہم اپنے ماحولیات کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، تو تھوڑے دنوں کے بعد مثلا پنجاب کی جو سرزمین ہے وہاں پر زیر زمین اس قدر کیمیکلز ہیں کہ پانی جو ہے وہ تقریباً ناقابل استعمال ہوتا جا رہا ہے۔ اگر نہروں کا اور پہاڑوں کا پانی نہ ہو تو ہم لوگ بیماریوں سے مر جائیں، اور جو وائلڈ لائف جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہت ساری اسپیشیز برڈز کی اور چیزوں کی وائلڈ لائف کی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یعنی ماحولیاتی خیال نہ رکھنے سے ہماری ایگریکلچر، ہماری زمین، ہمارے پانی کی ریسورسز وہ پولوٹڈ بھی ہو رہے ہیں اور اس کا بیجا استعمال بھی ہو رہا ہے۔ تو چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ذاتی اور پرسنل ہائیجین کے ساتھ ساتھ اپنے ماحولیات، اپنے پاس پڑوس، اپنے ملک، اپنی زراعت، اپنی زمین، اپنے راستوں اور ان سب کی صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا تو ہمارا فزیکل اور ہیلتھ اور ادر ویل بینگ بھی اس سے خطرے میں پڑ جائے گا۔ چنانچہ آج کل یہ سب چیزیں ایجنڈے پہ آئی ہوئی ہیں، اس لیے میں اسلام کی عمومی تعلیمات کی روشنی میں یہ آپ کی نظریں اس طرف لے جا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم سب حساس بن جائیں اور ماحولیاتی اثرات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اس کو امپروو کریں۔ تو
آج کے سیگمنٹ کے اینڈ تک پہنچ گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔